اگر زندگی میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ جاپان کا رہنے والا اوکایو نامی کا ایک چھوٹا بچہ جس کی عمر 7 سے 8 برس تھی، اس نے اپنے والدین سے کہا کہ میں مارشل آرٹ کا ایکسپرٹ بننا چاہتا ہوں، اس کا ماسٹر بننا چاہتا ہوں۔ ان کے والدین نے اس بچے کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے، انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اوکے کر دیا اور ارادہ کر لیا کہ اس کو جو ہمارے شہر کا سب سے اچھا مارشل آرٹ کا سکول ہے وہاں پہ اس کو ایڈمیشن کروائیں گے۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ داخلہ لینے سے پہلے، مارشل آرٹ اکیڈمی میں، اسکول میں جانے سے پہلے ایک حادثہ ہوتا ہے اور اس حادثے میں اس کا جو بایاں بازو ہے، لیفٹ آرم، وہ کٹ جاتا ہے۔ جب یہ صورتحال بنتی ہے تو اس کے والدین انتہائی پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ مارشل آرٹ کا ماسٹر بننا چاہتا تھا، لیکن اس حادثے نے اس بچے کا پورا بازو کاٹ دیا ہے، تو ابھی ہمارا بچہ کیا کرے گا؟ وہ اس اینگل سے سوچ رہے تھے، لیکن وہ بچہ جو ابھی بہت شدید زخمی ہے اور بہت پریشانی کے عالم میں والدین کو دیکھ تو رہا ہے، لیکن وہ کسی اور زاویے سے دیکھ رہا ہے۔ وہ ابھی بھی سوچ رہا ہے کہ میں نے مارشل آرٹ کا ایکسپرٹ بننا ہے، ماسٹر بننا ہے۔ جیسے ہی اس کا زخم ٹھیک ہوتا ہے تو وہ بچہ اپنے والدین سے اسی ارادے کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے مارشل آرٹ کا ماسٹر بننا ہے۔ والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ابھی بازو کٹ چکا ہے، اس میں تو ہاتھوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، تو آپ کیسے سیکھیں گے؟ اس بچے نے جب ضد کی تو اس کو ایک مارشل آرٹ اکیڈمی میں لے گئے۔ وہاں پہ جو سکھانے والا استاد تھا، جب اس کے پاس لے کر گئے، اس نے بچے کی بات سنی تو اس ماسٹر نے، اس استاد نے بھی یہی سوال کیا کہ تمہارا تو بازو کٹ چکا ہے اور اس گیم میں بازوؤں کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اسی کے سر پہ لڑا جاتا ہے، تو آپ کیسے سیکھو گے، کیسے جیتو گے، کیسے کھیلو گے؟ اس نے کہا آپ سکھائیے، میں سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اس بچے کا جذبہ دیکھتے ہوئے اس استاد نے اوکے کر دیا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو مارشل آرٹ سکھاؤں گا۔ اکیڈمی میں جانا شروع کر دیا۔ استاد نے اسے ایک سبق دیا کہ اس انداز میں آپ نے کک لگانی ہے اور اس کک کی آپ پریکٹس کریں۔ اس پاؤں کے ساتھ اس نے کک لگانا شروع کر دی اور اس کک کی پریکٹس کرنا شروع کر دی۔ 2 مہینے تک لگاتار جب اس نے پریکٹس کی تو اپنے استاد کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں 2 مہینے سے اس کک کی پریکٹس کر رہا ہوں، مجھے کچھ اور بھی سکھائیے۔ تو استاد نے کہا کہ آپ جا کر وہی کک جو میں نے بتائی ہے اس کے اوپر کام کیجئے۔ لگاتار وہ پریکٹس کرتا رہا نوجوان، لیکن ساتھ وہ دیکھ رہا تھا کہ استاد جو دوسرے وہاں پر سیکھنے والے طالب علم ہیں ان کو نئے نئے گر سکھاتا ہے، نئے نئے انداز، نئی نئی ٹیکنیکس بتا رہا ہے، لیکن مجھے اسی کک پہ لگایا ہوا ہے۔ 6 مہینے کے بعد دوبارہ پھر استاد کے پاس جاتا ہے۔ استاد اسے کہتا ہے اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے، مجھ پر یقین ہے تو جو میں نے کہا ہے اسی کک کی پریکٹس کرو، اسی کے اوپر فوکس رکھو۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد وہ وقفے سے استاد کے پاس جاتا رہا اور استاد اسے ایک ہی بات، ایک ہی سبق بتاتا رہا کہ آپ اسی کک کے اوپر فوکس کرو، حتیٰ کہ 8 سال گزر گئے اس کک کی پریکٹس میں اور اس کی عمر تقریباً 18 سال ہو گئی۔ جب 18 سال کی عمر ہوئی اور 8 سال تک پریکٹس کی تو اس کے استاد نے کہا کہ ابھی جو اس سال مقابلے ہوں گے مارشل آرٹ کے، اس میں آپ نے حصہ لینا ہے۔ بہت پریشان بھی ہوا کہ میں نے تو صرف ایک ہی کک سیکھی ہے، یہاں پر تو بڑے بڑے ماہر لوگ ہیں جن کو میرے ہی استاد نے ٹرین کیا ہے، تو وہ تو مجھ سے جیت سکتے ہیں۔ بہرحال مقابلے میں جب اسے اتارا گیا، جب وہ رنگ میں اترا، سامنے والا جو اپوننٹ تھا اس کا جب وہ سامنے آیا تو یہ گھبرایا ہوا تو ضرور تھا، لیکن جو اس کو کک آتی تھی اس نے تو اسی کا استعمال کرنا تھا، اور ایک ہی کک آتی تھی جس کی اس نے 8 سال تک پریکٹس کی تھی۔ جب اس نے اس کک کا استعمال کیا تو ایک ہی کک سے اس نے سامنے والے جو مد مقابل تھا اس کو ناک آؤٹ کر دیا۔ تھوڑا سا حوصلہ پیدا ہوا۔ جب دوسرا میچ ہوتا ہے، دوسرے میچ میں بھی وہ اسی کک کا استعمال کر کے سامنے والے کو ناک آؤٹ کر دیتا ہے۔ تیسرا مقابلہ، چوتھا مقابلہ، دیکھتے دیکھتے وہ فائنل راؤنڈ میں پہنچتا ہے، فائنل میں پہنچ جاتا ہے، اور جب فائنل میں پہنچتا ہے تو اس ملک کا، اس وقت کا خطرناک ترین جو مارشل آرٹ کا ماسٹر ہے، ایکسپرٹ ہے، وہ نوجوان اس کے سامنے ہے جس سے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ خطا کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں۔
لیکن وہ اتنے میچ جیت چکا تھا, کچھ حوصلہ بھی آ چکا تھا. جب مقابلہ ہوا, مقابلے میں تھوڑا سا جو ہے وہ پلہ بھاری رہا اس کا سامنے والے کا پہلے راؤنڈ میں. جب دوسرا راؤنڈ شروع ہوا تو اس نے فوکس کیا کہ سامنے والا جو بندہ ہے جو مد مقابل ہے, جب اس کی تھوڑا سا دھیان لیفٹ رائٹ ہوا تو اس نے اسی کک کا استعمال کیا جس کی 8 سال تک اس نے پریکٹس کی تھی, اور اس نے اس کو بھی ناک آؤٹ کر دیا اور وہ فائنل جیت گیا. اس کو گولڈ میڈل دے دیا گیا. انعام لینے کے بعد استاد کے پاس جاتا ہے اور پوچھا کہ استاد جی مجھے بتائیے کہ آپ نے مجھے صرف ایک ہی کک کیوں سکھائی, اور اسی کک کی بنیاد پہ میں نے آج یہ ٹورنامنٹ, یہ چیمپئن شپ بھی جیت لی ہے. تو اس کے استاد نے بتایا کہ جب آپ میرے پاس آئے تھے میں نے دیکھا کہ آپ کا بازو کٹا ہوا ہے, لیفٹ بازو کٹا ہوا ہے, میرے لیے بھی بڑا پریشان کن تھا. اور پھر جو میں نے کک آپ کو بتائی ہے یہ کک سیکھنا بہت مشکل ہے, اس کو کرنا بہت مشکل ہے, لیکن آپ کا جذبہ دیکھتے ہوئے میں نے آپ کو یہ کک سکھائی. اور اس کا توڑ بھی ایک ہی تھا کہ جب آپ کک لگاتے ہیں تو سامنے والا آپ کے لیفٹ والے بازو کو پکڑ کے آپ کو گرا دے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حادثہ ہوا, آپ کا بازو کٹ چکا تھا جو دنیا کی نظر میں آپ کی کمزوری تھی, لیکن جس فیلڈ میں آپ اترے اور ہم نے آپ کو تیار کیا, آپ کو سکھایا, یہی کمزوری آپ کی طاقت ہم نے بنا دی, طاقت بن گئی. آپ نے محنت کی اس کک کے اوپر, اور اس کا جو توڑ تھا, ایک ہی توڑ تھا, وہ موجود ہی نہیں تھا کہ کوئی سامنے والا اس کو آزما سکتا یا اس کے اوپر کام کر سکتا. اس کہانی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جب ہمارے ایٹیچیوڈ میں ہم نے کچھ کرنے کا سوچ لیا ہے, ٹھان لیا ہے, یہ ہمارے ایٹیچیوڈ کا جب حصہ ہے تو ہم کبھی بھی کسی بھی میدان میں ہاریں گے نہیں, ہم جیت کر رہیں گے اور جیت ہمارا مقدر ہوگی. لیکن جب ہمارے ایٹیچیوڈ کا یہ حصہ نہیں ہوگا, ہم اپنے آپ سے ہار جائیں گے, ہم سوچ کے اعتبار سے ہار جائیں گے, تو ہم کبھی بھی جیت کی سفر کی طرف نہیں جا سکتے. پھر ہار ہمارا مقدر ہوگی, ذلت ہمارا مقدر ہوگی. تو یہ ایٹیچیوڈ جو ہے ہمارا, اس کے اندر جیتنا, اس کے اندر جیت کی لگن, اس کے اندر یقین ہونا چاہیے. جب یہ چیزیں آ جائیں گی تو کسی بھی میدان کے اندر, کسی بھی شعبے کے اندر ہم بہت اچھے انداز میں پرفارم کر سکتے ہیں.